سب بھائیوں کو میری طرف سے رمضان کے روزے جو آپ نے رکھے ان کی مبارکباد اور عید کی مبارکباد، اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے اس مبارک مہینے میں اپنے معاملات کو صحیح رخ میں متعین کیا، اپنے معمولات جو ہیں ان کو درست کیا۔ حقیقت میں یہ ماہ سیام سال میں ایک دفعہ ہمیں ایک قسم کا مسلمان کے لیے ایک ریفریشر کورس ہے کہ مسلمان کو سال بھر کیسے رہنا چاہیے، اپنے معمولات کیسے سیٹ کرنے چاہیے۔ تو یہ مہینہ ایک پریکٹس کا، اپنے معمولات درست کرنے کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا اور اپنی باطنی صفائی کا یہ مہینہ ہے کہ اللہ پاک کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے اس مہینے میں، کیونکہ یہ اللہ پاک کا اپنا مہینہ ہے اور اللہ پاک اس میں اپنے بندوں کو نوازتا ہے بے حساب، اور اس میں تھوڑی نیکی بھی بہت بڑی نیکی ملتی ہے انسان کو۔ اور پھر اس میں اس بابرکت مہینے میں انسان ہر طریقے سے دنیاوی معاملات، کاروباری معاملات، ذاتی معاملات کو چھوڑ کر مکمل طور پہ عبادت کی طرف آتا ہے اور اپنے رب کی خاطر کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے۔ اور روزہ وہ عبادت ہے کہ جو ہر امت پہ تقریباً، جیسے کہ کلام پاک میں آتا ہے، روزے فرض کیے گئے کہ اس سے آپ کی جو باطنی طہارت ہوتی ہے، آپ کی باطن کی صفائی ہوتی ہے، اور پھر کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ہے اپنے تمام اعضاء کو ہر قسم کی برائی سے بچا کے رکھنا، اور ہر عضو کا روزہ، ہر عضو کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ پاؤں کا روزہ، اور دل کا روزہ، باطن کا روزہ۔ تو اس میں انسان مکمل طور پہ ایک ایسے سانچے میں ڈلتا ہے کہ اگر وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اللہ پاک اس کے نہ صرف سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اپنے اس بابرکت مہینے کے صدقے، بلکہ وہ آئندہ کبھی اس کا ایک رخ متعین ہو جاتا ہے کہ اس کو آئندہ سال بھر کیسے رہنا ہے، اس کے شب و روز کیسے گزرنے ہیں، اس نے اپنے معاملات کو کیسے چلانا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ لے اس کو تو وہ مکمل طور پہ اس میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے، اس کی سوچ اور فکر میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، کیونکہ عبادت سے انسان کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ عبادت سے روزہ بہترین عبادت ہے،
اور پھر اس میں ماحول ہی ایسا ملتا ہے آپ کو کہ آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے گرد و پیش کا ماحول، آپ کے محلے کا، بلکہ خاص کیفیت طاری ہوتی ہے پورے عالم پہ کہ نیکی عام ہو جاتی ہے، قدورتیں دور ہوتی ہیں، رب کے راستے میں لوگ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اور شیطان جو ہے ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور انسان عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ سکون ملتا ہے، وہ سرور ملتا ہے جو عام حالات میں اس کو نہیں ملتا، کیونکہ رب کریم وہ ماحول پر مہیا فرما دیتے ہیں انسان کو، اور پھر اس سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔ یقین جانیے کہ اس میں اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے معاملات درست ہو جائیں، اس کے زندگی کے رویے اور وتیرے بدل جائیں، تو یہ بہترین موقع ہے۔ اس مہینے میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور جب آپ اپنے آپ کو ہر برائی سے بچاتے ہو اور گناہوں سے بھی بچاتے ہو اور گناہوں کو کے قریب بھی نہیں جاتے ہو، تو پھر عبادت کرتے ہو تو آپ کے جو باطنی صفائی ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے ہوتی ہے، اور آپ کی سوچ اور فکر تبدیل ہوتی ہے۔ جو اصل مقصود ہے، جب انسان کے سوچ اور فکر تبدیل ہوتی ہے تو اس کے معمولات تبدیل ہوتے ہیں، اس کے اعمال تبدیل ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں کوئی آدمی ویسے بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو ایک قدم میری طرف چل تو میں 10 قدم چلوں گا، تو چل کے آ تو میں دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہ انسان تھوڑی سی بھی کوشش کرے تو رب کریم کی رحمت اور رب کریم کا فضل اس کو ڈھانپ لیتا ہے، اللہ پاک جو ہے اس کو اور قریب کر لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس مہینے میں لوگ دل کھول کے خرچ بھی کرتے ہیں، رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور یہ عظیم عبادات میں سے ہے۔ اس سے آپ کے دل کی صفائی ہوتی ہے، باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ تو یقیناً وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس ماہ سیام سے پورا فائدہ اٹھایا، اور آنے والے جو سال بھر کے جو رویے ہیں ان کو درست کیا، اور اپنے قول اور فعل کو کے تضاد سے نکلا اور اپنے عمل کی طرف راغب ہوا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اہل طریقت، اہل روحانیت، وہ اس مہینے میں با اہتمام زیادہ جوش کے ساتھ، زیادہ خشوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور بہت کچھ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ ہم جو نقشبندی ہیں، مجددی ہیں، سیفیہ سلسلہ ہمارا، اور ہمیں جو کچھ اپنے مرشد پاک کی صحبت سے ملا، آپ کی نیک توجہات سے ملا، اور آپ کے فرمودات اور جس طریقے سے ہماری تربیت فرمائی،
اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طریقے سے آگے بھی یہ تربیت کے نظام جاری اور ساری رہے، اور اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ بابرکت محافل جو ہے ان کا اہتمام کرتے رہیں، اور یہ پیغام جو ہے حق کا پیغام یہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ میرے دوستو، یہ آج کہ یہ دور جو ہے بڑا فتنوں سے بھرا دور ہے۔ ویسے تو ہر دور میں فتنے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ دور بڑا ہی پر فتن دور ہے، فتنوں والا دور ہے۔ اور آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو ہر دور میں یہ معاملہ، یہ آوازہ نکلتا رہا ہے۔ بزرگ یہ فرماتے رہے ہیں کہ یہ دور بڑا تاریک دور ہے، یہ بڑا فتنوں والا دور ہے۔ لیکن ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یقیناً یہ واقعی بڑا ہی خطرناک نہج پہ پہنچ چکے ہمارے معاملات مسلمانوں کے، اور جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ پورے روئے زمین پر ہو رہا ہے، اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ مسلمان پلٹ کے اپنے رب کی طرف لوٹے اور رب کے حبیب کی طرف لوٹے۔ جب تک ایسا نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہوتے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس وقت، کم از کم میری 72-73 سالہ زندگی میں نے اپنے ملک کو اتنے ایسی کیفیت میں، ان حالات میں نہیں پایا جو آج اس حالات میں ہمارا ملک جس سے دوچار ہے۔ پہلے ایسا نہیں دیکھا۔ انتہائی خطرناک طور پہ ہمارے ملک پہ جو طاغوتی قوتیں ہیں وہ حملہ کر چکی ہیں، اور ہمارے نظام حیات کو برباد کیا جا چکا ہے۔ مسلمان سے مسلمانی کو چھین لیا گیا ہے۔ ہم اپنے طریقے بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم اپنی پیاری نبی کی پیاری سنتوں کو چھوڑ کر اغیار کے طریقے، دشمنان دین و ملت کے طریقوں پہ چل رہے ہیں، اور اس پہ مطمئن بھی ہیں، اس میں سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ کامیابی ہے اس میں، حالانکہ یہ نری بربادی ہے، یہ نری بربادی ہے۔ اور ایسا کچھ کر دیا گیا ہے اس امت مسلمہ کے ساتھ، اور بالخصوص پاکستان میں، ہمارے پیارے ملک میں، کیونکہ یہ سب کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ اس سے دنیا کفر جو ہے وہ پریشان ہے، کیونکہ یہ ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا ہمارا پیارا ملک، اور نظریہ ہے نظریہ اسلام، ہمارے شریعت اور ہمارا قرآن، جو کہ ہمارا نظام ہے، ہمارا آئین ہے۔ ہمیں ہمارا آئین قرآن دیتا ہے، جو کہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے، اور میرے پیارے نبی پیارا نظام لے کر آئے۔ میرے رب نے یہ نظام وضع کیا، اور مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ آج اس نظام سے ہم نے مکمل طور پہ اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس کو بھلا بیٹھے ہیں، اس نظریے کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اس قوم کے ساتھ یہ بہت بڑا المیہ ہو چکا ہے کہ جس مقصد کے لیے بنا وہ مقصد پورا نہ ہو پایا، وہ مقصد پورا نہ ہو پانے کے
ساتھ ساتھ اس مقصد کو بھلا بیٹھے، اس نظریے کو یکسر بھلا بیٹھے، یہ بہت بڑی آفت آئی ہے مسلمانوں پہ اور بالخصوص پاکستان پہ۔ جب ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں، جب ہم میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو دانشور ہیں، ان کی جب گفتگو سنتے ہیں، اور جب ہم اپنے اہل اقتدار کے رویوں پہ غور کرتے ہیں، تو ہمیں انتہائی مایوسی ہوتی ہے کہ کہیں بھی نظریے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہیں اس نقصان کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے جو بحیثیت قوم ہم کر بیٹھے ہیں، اور جس ابتلا میں، مصیبت میں ہم مبتلا ہیں اس وقت، اس کا ادراک نہیں کر رہے کہ یہ ہم پہ ایسا کیوں ہو گیا ہے، ہم ایسے کیوں ہو گئے ہیں کہ ہم نے مسلمانی رویے ترک کر دیے ہیں، غیر کا نظام چھا چکا ہے، ہم اپنے ملک کو اپنے نظام کے تحت کیوں نہیں چلا پا رہے؟ یہ سوال ہر مسلمان کے سامنے ہے۔ ہمارے قومی زندگی، ہمارے ادارے تباہ ہو گئے ہیں، ہماری سیاست ہو، ہماری معیشت ہو، ہماری تعلیم ہو، جتنے بھی ہمارے شعبہ حیات ہیں، تمام کے تمام جو ہیں وہ غیر کے تسلط پہ ہیں، غیر کی چھاپ ان پہ ہے، اور ان کو چلانے والے وہی لوگ ہیں۔ تو اس بابرکت مہینے میں کم از کم اب ٹائم ہے کہ وہ مسلمان جنہوں نے اپنے رب کی عبادت کی اور اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھایا، انہیں چاہیے کہ وہ اس پہلو پہ غور کریں، اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو تلقین اور تاکید کرے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان کیسی زندگی گزارنی ہے، ہم نے اپنے معمولات کیسے چلانے ہیں، ہم نے اپنے ملک پاکستان کو کیسے چلانا ہے، ہم نے اپنے معاملات کو درست کیسے کرنا ہے۔ جب ہم بیسک جو بنیادی سوال ہیں ان کی طرف نہیں آتے، انہیں ہم ایڈریس نہیں کرتے، ہمارا جو اصل مسئلہ ہے اس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے، اس کی طرف ہم نہیں دیکھتے، ہم دنیا کے ہر مسئلے کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن کبھی اس مسئلے کی طرف کبھی بھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اصل فساد جو ہے وہ کیا ہے ہمارا۔ تو میرے دوستو، وہ فساد جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم اپنے نظام کو ترک کر دیا، اللہ اور رسول کے احکامات کو نہیں مانتے، اور غیر کے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ اس وقت اغیار کے نرغے میں ہے۔ انہوں نے ایک ایسا جال بنا ہے، ایک ایسا جال ڈالا ہے مسلمانوں پہ کہ مسلمانوں کو ہمارے دین سے بالکل ہی جدا کر دیا گیا، اور ہم بڑے بڑے آرام سے، ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو دانا لوگ ہیں، وہ بھی یہاں تک کہتے ہیں کہ مذہب کو، دین کو سیاست سے جدا کر دیا گیا ہے۔ جیسے اہل مغرب نے اپنے دین کو جدا کر دیا سیاست سے، یہی کچھ یہاں پہ پریکٹس ہو رہی ہے، اور ہمارے بھی جو زعماء ہیں، ہمارے جو
صاحب جن کے ہاتھ میں اقتدار کی باغ ڈور ہے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ دین کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ اسلام میں مسلمان کے لیے اس کی سیاست دین سے جدا نہیں ہے، نہ دین سیاست سے جدا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے دین سے اگر ہم جدا ہو جائیں، سیاست کو ہم علیحدہ کر دیں، پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو وہاں پہ پھر غیر کا ہی نظام آتا ہے، پھر جمہوریت نہیں آنا ہے، پھر شریعت تو نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا ہم جرم کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور اس سے نکلنے کا کوئی بندوبست بھی نہیں دکھائی دیتا، کوئی ایسے حالات بھی سامنے نظر نہیں آتے۔ تحریک لبیک پاکستان وہ واحد جماعت ہے پاکستان میں کہ جس نے کھلا کے دین کو تخت پہ لانے کی بات کی ہے اور شریعت کے نفاذ کی بات کی ہے، نظریہ پاکستان کی بات کی ہے، لیکن اس کی پاداش میں اس کو یہ جرم سمجھا گیا، اور تحریک لبیک پاکستان سے وابستہ مسلمانوں کو ان پہ ظلم ڈھائے گئے، اور یہ جرم تصور کیا گیا کہ ہم دین کی کیوں بات کرتے ہیں، ہم شریعت کی نفاذ کی بات کیوں کرتے ہیں۔ ان کے ہاں جو دین ہے اس کا سیاست سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمارے نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری سیاست ہمارے دین سے جدا نہیں ہے، ہماری سیاست دین کی تابع ہے، ہمارا ہر فعل دین کے تابع ہے، اور دین کی بات جو ہے وہ دینداری کرتے ہیں، اور دین جو ہے وہ علماء سے ہے، علماء اس کے وارث ہیں، علماء دین کو سمجھتے ہیں، دین ہمیں پڑھاتے ہیں، دین پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ تو اس حساب سے ہمارا دین جو ہے اس کی جو استاد ہیں، جو عالم دین ہیں، ہمارے وہ سر کے تاج ہیں، اور وہی مسلمان قوم کے، امت کے وارث ہیں۔ اللہ اور رسول کے بعد علماء وارث ہیں، اور پاکستان کے وارث بھی علماء ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اس میں انحراف نہیں کیا جا سکتا، اس بات کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ناسمجھی ہے کہ جب علماء خود ہی کہیں کہ جی ہمارا دین سے، ہمارے سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کچھ ایسے حلقے ہیں، علماء دینی حلقے ایسے ہیں، کچھ علماء ایسے ہیں جو اس قسم کی گفتگو فرماتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ علماء کا سیاست سے کوئی سروکار نہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی خطا اور بہت بڑی غلطی ہے کہ علماء ہی وارث ہیں دین کے بھی، پاکستان کے بھی، اور امت کے بھی، جو رہبر ہیں، جو رہنما ہیں، جو قائد ہیں، وہ علماء ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں سوچا جاتا، کیونکہ صدیوں کی ایک تربیت ہے۔ ہمیں وہ انکل ٹام سام جسے کہتے ہیں، انگریز جسے کہتے ہیں، وہ آج سے حملہ آور نہیں ہے ہمارے دین میں، صدیوں سے، جب سے طلوع اسلام کے ساتھ ساتھ ہی یہ جو ہے ان کی سازشیں شروع ہیں اور تاحال جاری اور ساری ہیں۔ تو علماء کو
علیحدہ کر دینا سیاست سے، اور ان کو مین قومی دھارے سے الگ کر دینا، اور یہ تاثر قائم کر دینا کہ علماء کا کام صرف دین پڑھانا ہے اور سمجھانا ہے، لیکن دین کا عملی نفاذ کرنا نہ ان کا کام ہے اور نہ سیاست سے ان کا کام ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور اس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ علماء اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے مقام کے مطابق، جو انہیں از روح قرآن ملتا ہے، جو مصلی رسول کے وارث ہیں، انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہی حقیقی قائد ہیں قوم اور ملت کے، پاکستان کے، وہ حقیقی قائد ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب کہ تحریک لبیک پاکستان واضح طور پہ ایک واضح مقصد رکھتی ہے، واضح بیانیہ رکھتی ہے کہ ہم نے ہر صورت میں دین کو تخت پہ لانا ہے، دین کو نافذ کرنا ہے، اور جو نظریہ پاکستان ہے اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، جو کہ آج تک نہیں ہو پایا۔ اب اس کا نام لینا جرم بن گیا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس نظریے کے تحت پاکستان وجود میں آیا، جس کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی گئیں، آج اس نظریے کا نام جو لیتے ہیں وہ مجرم ہے، اور اس کا نام لینا نظریے کا جرم ہے، اور کبھی بھی کسی کی زبان پہ یہ بات نہیں آتی۔ نظام کی ابتری کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اس کا متبادل کیا ہے، بلکہ نظام مسلمان کا نظام تو موجود ہے، انہیں کسی اور نظام کی طرف تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن ان حالات میں بھی آج بھی ہمارے مقتدر اداروں میں، ہمارے بڑے بڑے قومی اداروں میں یہ سوچ دور دور تک نہیں دکھائی دیتی کہ ہمارا اصل فساد کیا ہے، اصل ہمارا مسئلہ کیا ہے اس قوم کا، اور اس قوم کے مسائل کا حل کس میں ہے۔ جس روش پہ اس وقت یہ قوم چل نکلی ہے، اور اس کو چلانے والے جس روش پہ چل رہے ہیں، وہ یقیناً غلامانہ روش ہے، بلکہ غلامی ہے، صریحاً غلامی ہے، کہ ہم اہل مغرب کے غلام ہیں، ان کے نظام کے غلام ہیں۔ ہم بین الاقوامی ادارے جو کہ غیر مسلم چلا رہے ہیں، جو کہ بے دین لوگ چلا رہے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ چلا رہے ہیں، انہی اداروں کے تحت ہمیں بھی چلایا جا رہا ہے۔ اور جب ان کا نظام ہوگا، جب وہ ادارے جو جن کی فنڈنگ خود اسلام کے دشمن کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی لفظ ہے جس کو کافر کہتے ہیں، کہ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں وہی یہ ادارے چلا رہے ہیں جن کے تحت دنیا کے ملکوں کو چلایا جا رہا ہے، دنیا کی قوموں کو چلایا جا رہا ہے۔ تو حقیقت میں حکمران کون ہوئے؟ جو ان اداروں کو چلانے والے ہیں، حکمران تو وہ ہیں۔ یہ حکمران تو بناوٹی ہیں، یہ تو انہی کے غلام ہیں۔ تو اس ناطے سے ہمارے ملک کو بھی چلانے والے وہ خود غلام ہیں۔ اب وہ کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسمبلی میں بھی جب کوئی قانون پاس کرنا ہوتا ہے تو یہ پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ انگریز ناراض نہ ہو جائے، کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں یورپ والے ناراض نہ ہو جائیں۔ ان کی منشا کو سامنے رکھ کے قانون بنتا ہے۔ ہم آزادانہ طور پہ قانون نہیں بنا پاتے، پھر آزادی کس کا نام ہے؟ جب قومی اسمبلی میں کبھی یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی کہ اس ملک کا نظام کیا ہونا چاہیے،
جب سارے جمہوریت کی بات کرنے والے اکٹھے ہیں اور وہاں پہ کچھ نام نہاد علماء بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی جمہوریت کا حصہ ہیں، لیکن کبھی شریعت کی بات وہ نہیں کرتے، مصلحتاً یا ان کے مفادات وابستہ ہیں یا اور کوئی معاملہ ہے کہ وہ بھی اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، اس مسئلے کو اسمبلی میں بھی نہیں اٹھاتے اور شریعت کے نفاذ کے لیے عملی طور پہ سامنے نہیں آتے، بلکہ جو آئے ہیں نظریہ دین کو لے کر، نظریہ پاکستان کو زندہ کر کے آئے ہیں، جو دین کو تخت پہ لانا چاہتے ہیں، ان میں جب ظلم ہو رہے تھے تو یہ سارے خاموش تماشائی بنے رہے۔ جب تحریک لبیک پاکستان قربانیاں پیش کر رہی تھی، جانی قربانیاں پیش کر رہی تھی، ہمارے بچے شہید ہو رہے تھے، ہمیں بدترین ظلم ہم پہ ڈھائے رہے تھے اور ہمیں جیلوں میں ٹھونسا جا رہا تھا، یہ سارے لوگ تماشا دیکھتے رہے ہیں، انہیں یہ احساس نہیں ہوا، انہیں ہمیں نہیں پہچانا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ ختم نبوت کی بات کرنے والے، یہ ناموس رسالت کی بات کرنے والے، یہ دین کو تخت پہ لانے والی، دین کو تخت پہ لانے کی بات کرنے والے، یہ کون ہیں؟ یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل غلام ہیں، اور ان کے ہاتھ مضبوط کرو، ان کو مضبوط کرو، ان کے حق میں آواز اٹھاؤ، عملی طور پہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ بلکہ کیا کرتے رہیں؟ وہ ان کے ایجنٹ بن کر جو بے دین قوتوں کے گماشتے ہیں، جو غلام ابن غلام ہیں، جو اس لیے دین کی حمایت نہیں کر سکتے، ختم نبوت والوں کی حمایت نہیں کر سکتے، ناموس رسالت کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یورپ کے ساتھ تجارت متاثر ہوگی اور وہ ہمارا حقہ پانی بند کر دیں گے اور مر جائیں گے، تو اسلام کو تو انہوں نے دفن کر دیا، اللہ پہ یقین ختم ہو گیا، اللہ کے حبیب پہ یقین ختم ہو گیا، پھر کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ پھر کلمہ بھی انکل سام کا پڑھو، انہی کی ہو جاؤ، پھر نکل جاؤ اس سے، یہ جو آپ نے خول اوپر چڑھا رکھا ہے نام نہاد مسلمانی والا، نکل جاؤ اس سے، کیوں پوری امت کو، کیوں وہ ایمان والوں کو خراب کر رہے ہو؟ اگر ایمان والے ہو تو ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنی دین کی خاطر اور ارض پاک کی خاطر، اس مقدس زمین کی خاطر، نظریہ پاکستان کی خاطر وہ باہر نکلے اور اپنا مستقبل سنوارے، اپنی نسلوں کا، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارے۔ اس وقت ہماری نسلیں تباہ ہو چکی ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، ہمارا عدل کا نظام دھڑام سے گر چکا ہے، کوئی عدل نہیں ہے اس ملک میں، اور تمام ادارے جو ہیں ان کو چلانے والے وہ لوگ ہیں جو غیر کے ایجنٹ ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنا تجدید عہد کرے اور غور کرے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے، اللہ اور رسول کس بات کا تقاضا کرتے ہیں، اور تم نے کون سی روش اختیار کر رکھی ہے، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، کوئی درمیان والا راستہ نہیں ہے، یا موم یا سنگ ہو جاؤ، یا موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یا اسلام میں آنا ہے تو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو، اور یہ اسلام کو مذاق مت اڑاؤ، اللہ کے قوانین کے مذاق جو ہے ان کے مذاق مت اڑاؤ، اور امت کو، مسلمانوں کو بے وقوف مت بناؤ۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ اہل ایمان، ہمارے علماء، ہمارے صوفیاء، ہمارے دانشور
پاکستان کی فلاح کے بارے سوچنے والے لوگ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، اور یہ جو مختلف قسم کی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے لوگ ہیں، اور جو غیر کے مقاصد کی تکمیل کے لیے لگے ہوئے ہیں اس ملک میں، اور کوئی امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ساری تگ دو کرتے ہیں، کوئی چائنا کی طرف دیکھتا ہے، کوئی رشیا کی طرف دیکھتا ہے، کوئی یورپ کی طرف دیکھتا ہے۔ مر مٹنے کا مقام ہے کہ آپ نے اپنے آبا کو نہیں پہچانا، آپ نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی۔ آپ کی تاریخ کیا ہے کہ جب آپ جھک گئے ہو غیر کے آگے تو پھر کدھر ہے؟ تمہاری خود ہی ختم ہو گئی، تمہاری خود شناسی ختم ہو گئی، تمہاری مسلمانی ختم۔ اس لیے اب وقت ہے کہ فیصلہ کرنا ہے اس قوم نے کہ اللہ اور رسول کی تابعداری میں زندگی گزارنی ہے، اللہ اور رسول کے نظام کے اس ملک میں نافذ کرنا ہے، یا غیر کے نظام کے ساتھ چمٹے رہنا ہے اور اپنی نسل کو تباہ کرنا ہے، اپنے مستقبل کو تباہ کرنا ہے اور اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ تو پھر آپ آزاد ہو، جو مرضی کرو، لیکن کم از کم ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے آج بھی اور کل بھی، جب تک دم میں دم ہے ہم بات کریں گے تو اپنے دین کی بات کریں گے، ہم بات کریں گے تو حرمت رسول کی بات کریں گے، ہم بات کریں گے تو ختم نبوت کی بات کریں گے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ جو کافر ہیں، جو اسلام سے فارغ ہو چکے ہیں، وہ ایک ایسا قرآن لے کر آئے ہیں اس ملک میں جس میں تحریف کی گئی ہے، اپنی مرضی کے معنی بھی اس میں شامل کر کے وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ گھروں سے جا کر پرانے نسخے لے کر اپنے نسخے لوگوں کو نئے دے رہے ہیں، اور یہ المیہ اس پاکستان میں ہو رہا ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور یہ کرنے والے قادیانی ہیں، اور کوئی سامنے واضح طور پہ کوئی ایسی بات نہیں آ رہی کہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی اور اس چیز کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہو چکا ہے اس قوم کے ساتھ کہ قادیانی اتنے دیدہ دلیری کے ساتھ قرآن تقسیم کر رہے ہیں اور کوئی اس چیز کا نوٹس ہی نہیں لے رہا۔ نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی ریاست ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، کسی کو سزا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ ہر ایک کو معاملہ جو ہے ان کا لٹکا دیا جاتا ہے۔ کتنے کیسز ہیں اب تک کہ وہ ان کے فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ کیوں؟ بزدل ہیں نا، غیرت نہیں ہے کہ ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، یورپ ناراض ہو جائے گا، ان کی خوشنودی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ اور رسول کی خوشنودی کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور ظالمو، پھر ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ پھر اس ملک کی جان کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ اور یہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ عوام کو چاہیے کہ آنے والے انتخابات میں یہ عہد کریں، یہ قسم کھائیں کہ ہمارا ووٹ جو ہوگا وہ اللہ اور رسول کے لیے ہوگا اور شریعت کے لیے ہوگا اور دین کے لیے ہوگا، اس کے علاوہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ یہ عہد کریں اللہ اور رسول کے ساتھ۔ یقیناً اللہ اور رسول دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، جانتے ہیں، وہ آپ کی مدد فرمائیں گے، اور ہمارے جو ابتری ہے موجودہ یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سرخرو کرے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر جو ہم نے یہ سلسلہ نافرمانی کا شروع کر رکھا ہے، جو ہم دین کے باغی ہیں، جو اللہ رسول کے باغی ہیں، تو ہم پہ کیسے رحم کیا جائے گا؟ ہم کیسے فلاح پا سکتے ہیں جب ہم نے اللہ رسول کو چھوڑ کر اللہ رسول کے دشمنوں کی غلامی اختیار کر لی ہے؟ تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔
پھر تو سیاپا ہو چکا ہے۔ اس لیے اس گھر کو آگ لگ چکی ہے، اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مسلمان خود اپنے گھر کو آگ لگا بیٹھے ہیں، خود جو ہے یہ اہتمام کیا ہے اس آگ کا، اور آج اس آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، ہر گھر سے شعلہ بلند ہو رہا ہے، ہر گھر سے۔ یہ جو بے حیائی کا دور ہے، بے غیرتی کا دور ہے، بچے ہمارے ہیں لیکن ہیں یورپ کے ہیں، کافروں کے ہیں۔ جب طریقے کافروں کے ہیں، جب سوچ کافروں کی ہے، جب تعلیم کافروں کی ہے، جب رویے کافروں جیسے ہیں، تو پھر کہاں ہے مسلمان؟ اسے تو ڈھونڈنا پڑے گا، اسے تو تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ تو ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اسے ہم نے مار دیا ہے۔ اس کو ہمیں زندہ کرنا ہوگا، اس کو ہمیں زندہ کرنا ہوگا۔ آج ہمارے پورا ملک شعلوں کی لپیٹ میں ہے، پوری امت مسلمہ شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ اگر اس کو بجھایا جا سکتا ہے تو وہ صرف دین کا پانی چاہیے، دین کے فوارے پھوٹنے چاہیے، شریعت کے فوارے پھوٹنے چاہیے، اور وہی ان شعلوں کو ختم کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ اس لیے یہ جو حالات بن رہے ہیں، جو کچھ عدلیہ میں ایک تماشا بنے ہوئے ہیں، نہیں لگتا کہ یہ کوئی قانون والے یا علم والے لوگ ہیں، یا کوئی بصیرت یا دانائی والے لوگ ہیں، یا ان میں کوئی دانشوری ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے پتہ نہیں یہ کیا آفتیں ہیں ہمارے لیے، یہ حکمران کیا مصیبتیں ہیں ہمارے لیے، یہ جو پارٹیاں چلا رہے ہیں کیا مصیبتیں ہیں اس ملک کے لیے۔ ان سے ہم کو جان چھڑانی ہوگی، اور ہمیں نیک اور صالح قیادت کو سامنے لانا ہوگا۔ ہماری درد مردانہ اور ایک حسرت ہے، یہ اپیل ہے پوری قوم سے کہ ہم تمام دیندار لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، جو صحیح عاشق ہیں، جو صحیح اہل درد ہیں، اور جو ان حالات سے نالاں ہیں، ان سب سے درخواست ہے کہ بس ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں، اور وہ جھنڈا ہے نبی پاک صاحب الاولاق پیارے مصطفیٰ کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا، اس کے نیچے جمع ہو جائیں، اور اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، اس ملک کی تقدیر کو اور مستقبل کو بدلنے کے لیے، اس کی فلاح اور اس کی بقا کے لیے یہ پوری قوم عہد کرے کہ ہم اس ملک میں دین کو نافذ کریں گے، شریعت محمدی کو نافذ کریں گے، اور ایک صالح قیادت جو ہے اس کو ہم سامنے لائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔